السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلالہ کی سچی کہانی۔ شوہر نے میرا حلالہ ایک فقیر سے کروایا، مجھے فقیر کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا۔ اس رات فقیر نے مجھے 7 گھنٹے تک کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت اور رشتوں کے نام پر انسان کو یوں آزمائش میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کی ضد، ایک غلط فیصلہ اور پھر ساری زندگی پچھتاوے کے سائے میں گزر جاتی ہے۔ میں ماہم ہوں اور یہ میری کہانی ہے جس میں محبت کے نام پر ملا دھوکہ، رشتوں کے نام پر ملا زہر اور حلالہ کے نام پر سہنا پڑا عذاب ہے۔ میرے شوہر کے لفظوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میری روح میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ یہ لفظ نہیں بلکہ میرے کردار پر گالی تھی۔ میں خالی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے جیسے ہم دونوں کے درمیان ٹھہر سے گئے تھے اور پھر آفاق کو ہوش آیا تھا۔ وہ ایک دم ہی میرے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں ماہم، میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کہا۔ پتہ نہیں مجھے غصے میں کیا ہو گیا تھا کہ میرے منہ سے یہ لفظ ادا ہو گئے۔ تم اسے میری نادانی سمجھ کر بھول جاؤ، سمجھ لو کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ آفاق نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ آنسو روانی سے میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آفاق کو تو شاید اب بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے دامن پر طلاق کا داغ لگا کر وہ اسے اپنی نادانی کہہ رہے تھے۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنا سامان باندھنے لگی۔ آفاق بے چین ہو کر میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ میں پچھلے 1 سال سے ان کا یہ پل بھر میں بدلتا مزاج اسی طرح دن رات برداشت کر رہی تھی، لیکن مزاج برداشت کرنا اور بات تھی اور طلاق کا غم سہنا ایک الگ بات۔ میں نے آخری بار آفاق کے ہاتھ زور سے جھٹکے اور آفاق کو سختی سے منع کیا کہ وہ مجھے ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ میں ان کے لیے نامحرم بن چکی ہوں۔ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میری بات سن کر آفاق پریشانی سے کہنے لگے، تم کہاں جاؤ گی ماہم؟ اگر تم واپس اپنے گھر گئی تو بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ میں نے تنہائی میں تمہیں طلاق دی ہے، اس کو علم ہو گیا کہ ہمارے درمیان ایسا بھی کچھ ہوا ہے۔ تم اسی طرح میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو۔ جو کچھ ہوا ہے اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ مجھے آفاق کی اس گھٹیا سوچ پر نفرت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ آفاق کے چہرے پر لگایا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی بہت افسوس ہوا تھا کہ میں نے اپنے لیے آفاق جیسے شخص کا انتخاب کیا جسے خدا کا خوف بھی نہیں تھا۔ اس نے بھلے ہی تنہائی میں مجھے طلاق دی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے تجاوز کر چکا تھا اور میں کسی بھی طرح اس سے تعلق قائم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن آفاق کے لیے تو جیسے طلاق کا لفظ کھیل تھا۔ میں نے حقارت سے آفاق کی طرف دیکھا جو اس وقت بھی صرف اپنے ہی بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہیں نہ ہی میرے جذبات کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری زندگی کی بربادی کی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں اپنے گھر چلی گئی اور ہماری طلاق کی خبر سنائی تو کیا ہوگا، اور اسی بات کا انہیں خوف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ آفاق نے میرا سامان میرے ہاتھ سے لے کر کمرے میں رکھ دیا اور خود دروازے پر چلے گئے۔ دروازے پر ایک جوان فقیر کھڑا تھا۔ آفاق کو دیکھتے ہی اس نے اپنا کٹورا آگے کر دیا، کہنے لگا کہ مجھے بس کچھ کھانے کو دے دو، اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ خدا تمہاری ساری پریشانیاں دور کرے گا۔ اس فقیر کی بات سن کر آفاق نے پلٹ کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اس فقیر سے کہنے لگے کہ میں تمہیں کھانے کو بھی دوں گا اور بہت سارا پیسہ بھی، بدلے میں تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ آفاق کی بات سن کر فقیر چونک گیا اور ساتھ ہی میں بھی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایک فقیر سے آفاق کو کیا کام پڑ گیا ہے، اور وہ بھی اس نازک وقت پر جبکہ ہمارا رشتہ داؤ پر لگا ہوا تھا اور سب کچھ بکھر گیا تھا۔ فقیر کہنے لگا، صاحب جی، میں تو کام کرنے کو راضی ہوں مگر کوئی مجھے کام ہی نہیں دیتا۔ آپ ہی بتا دیں کہ کیا کام کرنا ہے، میں خوشی خوشی کروں گا۔ آفاق نے آہستہ سے فقیر کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر فقیر کا چہرہ عجیب ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ صاحب جی،
کیا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ آفاق کہنے لگے، میں تجھ سے مذاق کیوں کروں گا؟ میں تجھے منہ مانگی رقم دوں گا، بس تو میرا یہ کام کر دے۔ فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کام کرنے کو راضی ہے۔ میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو حیرانی اور پریشانی سے سن رہی تھی، کیونکہ بات اب تک میرے پلے نہ پڑی تھی۔ جیسے ہی اس فقیر نے حامی بھری، آفاق میری طرف پلٹے اور کہنے لگے، لو، میں نے تمہاری مشکل کا حل نکال دیا ہے۔ تمہیں مجھ سے اب رشتہ رکھنا ناجائز لگ رہا تھا نا، اس لیے میں نے ایک جائز رشتہ تلاش کر لیا ہے۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آفاق کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آفاق نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی سر نہ میں ہلایا اور صاف لفظوں میں کہا کہ یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، اور نہ ہی اس طرح یہ جائز ہوگا۔ آفاق نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، کہنے لگا کہ اگر تم نے یہ دہلیز پار کی تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے برباد ہو کر رہ جائے گا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ صرف ہمارا ہی گھر نہیں بلکہ اور بھی کئی گھر تباہ ہو جائیں گے۔ آفاق جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر میں ہمیشہ ہار جاتی ہوں، اور اسی بات کی وجہ سے تو میں پچھلے 2 سال سے انہیں برداشت کر رہی ہوں۔ میں آنسو بہاتی آفاق کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جس طرح آفاق نے طلاق کو کھیل سمجھا تھا، اسی طرح اس نے حلالہ کو بھی کھیل بنا دیا تھا۔ آفاق چاہتا تھا کہ میں اس فقیر سے نکاح کر لوں، اور پھر وہ اس فقیر کو بہت سارے پیسے دے کر مجھے اس سے آزاد کروا کر دوبارہ مجھ سے شادی کر لے۔ میری نظر میں یہ حلالہ نہیں بلکہ گناہ تھا، لیکن میں آفاق کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی۔ میں خود تو تباہ ہو گئی تھی، اب یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دوسری بھی اجڑ جائے۔ یوں بھی آفاق سے شادی کا فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا، ورنہ میرے گھر والوں نے تو مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے حامی بھر لی اور آفاق سے کہا کہ پہلے میں عدت کے دن گزاروں گی اور پھر ہی اس فقیر کے ساتھ نکاح کروں گی۔ مجھے راضی ہوتا دیکھ کر آفاق خوش ہو گئے۔ ان کے لیے تو یہی بات غنیمت تھی۔ ہماری طلاق کی خبر اس 4 دیواری میں ہی رہنے والی تھی، اور میں انہیں دوبارہ طلاق کے بعد واپس مل جاتی۔ اس فقیر کے ساتھ ساری بات چیت کر کے آفاق نے اسے کچھ نوٹ پکڑائے اور یہ کہہ کر بھیج دیا کہ جب میری عدت مکمل ہو جائے گی تو وہ آ کر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے۔ فقیر واپس چلا گیا تھا اور میں وہیں صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جذبات میں آ کر آفاق سے شادی کا جو فیصلہ لیا تھا، آج اس پر مجھے پوری طرح پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس افسوس کے اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ساری زندگی آفاق جیسے انسان کو برداشت کروں۔ آفاق میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ماہم، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ آفاق جیسے جیسے اپنے خیالات بیان کر رہا تھا، مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں نے واقعی ایک بہت غلط شخص کا انتخاب کیا ہے، جسے نہ ہی رشتوں کی اہمیت کا احساس ہے اور نہ ہی دین کی کوئی سمجھ۔ آفاق کی بات کا جواب دیے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے لیے قیامت آ چکی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اب آنے والا ہر روز میرے لیے قیامت بننے والا تھا۔ اگلی صبح آفاق معمول کے مطابق اپنے کام پر چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد ہی اپنے کمرے سے نکلی تھی اور اب گھر میں اکیلی تھی، آنسو بہاتی ہوئی گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی کہ جب ہی دروازہ زور زور سے بجنے لگا، اور دروازہ کھولتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ سامنے وہی جوان فقیر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ فقیر میری طرف کٹورا بڑھا کر کہنے لگا، تھوڑا سا کھانا تو دے دو۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ کل ہی تو آفاق نے کئی ہزار روپے سے پکڑائے تھے، تو پھر آج وہ صبح صبح کھانا مانگنے کیوں آیا تھا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ گھر میں اس وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ
میں اپنے کمرے سے ہی دیر سے نکلی تھی، اس لیے میں نے بنا کچھ کہے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ فقیر بہت ہی عجیب انسان تھا، واپس جانے کی بجائے دروازے سے لگ کر ہی بیٹھ گیا اور ہر تھوڑی دیر بعد صدا لگاتا کہ بھوکے کو کھانا تو کھلا دو۔ مجھے اس کے وجود سے خوف آ رہا تھا۔ کہنے کو وہ دروازے کے باہر تھا، لیکن میں گھر میں کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ آفاق میرے لیے کیا کم پریشانی کا سبب تھا جو اس فقیر کو بھی میرے سر پر مسلط کر گیا تھا۔ جیسے کھانا تیار ہوا، میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت اس فقیر کو دے کر اس سے جان چھڑوا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے دروازہ کھول کر تھوڑا سا کھانا دے دیا، اور واقعی ہی اس کے بعد فقیر نے نہ کوئی صدا لگائی تھی اور نہ ہی وہ میرے دروازے کے باہر بیٹھا رہا تھا۔ لیکن رات کے وقت وہ پھر آ گیا تھا، اور پتہ نہیں اس کی آفاق کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی کہ آفاق نے اسے سونے کے لیے ہمارے ہی گھر میں جگہ دے دی تھی، اور پھر ہر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ وہ صبح ہی صبح گھر سے نکل جاتا، دوپہر کے وقت دروازے پر آتا، اور جب تک کھانے کے لیے کچھ نہ دیتی وہ مجھے آوازیں لگاتا رہتا۔ میں جلدی جلدی اسے کھانا دے کر فارغ کر دیتی، اور پھر وہ رات گئے گھر لوٹ کر آتا اور آفاق اسے صحن میں ہی سلا دیتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس فقیر کو اپنے گھر سلانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن نہ ہی میں آفاق سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی مجھے اس فقیر سے کوئی لینا دینا تھا، اس لیے جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا تھا میں اسے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ میری عدت کے چند مہینے بہت تیزی سے گزر گئے تھے۔ نہ ہی مجھے میرے میکے جانے دیا تھا اور نہ ہی طلاق کی خبر کسی کو ہونے دی تھی، اور پھر عدت کے بعد آفاق نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ آج رات ہی میں تمہارا اس فقیر سے نکاح کروا دوں گا اور کل ہی تم مجھ سے طلاق لے لینا۔ آفاق کی بات سن کر میں نے کہا کہ میں اس فقیر کے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ میں تمہارے کہنے پر اس سے نکاح کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کس طرح کا حلالہ ہے، یہ جائز ہے یا نہیں، لیکن وہ سب نہیں کر سکتی جو تم چاہتے ہو۔ آفاق مسکرا کر کہنے لگا، میری جان تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے کہ تم نے اتنے مہینے اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھا ہے اور ہمارے رشتے کو نئی زندگی دینے کے بارے میں سوچا ہے۔ اور جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تو آفاق نے اس رات اس فقیر کو گھر بلا کر اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا، اور وہ فقیر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ آج وہ تھوڑا تیار ہو کر آیا تھا اور اس کا حلیہ روزانہ کی طرح میلا نہیں تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی آفاق نے کھانا لگا دیا۔ کھانا اس نے باہر سے منگوایا تھا اور اس فقیر سے کہنے لگا کہ تم روزانہ کھانا مانگتے ہو، آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، لیکن آفاق کے مجبور کرنے پر میں نے ان دونوں کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد آفاق نے خود ہی جلدی جلدی سارا دسترخوان سمیٹ دیا، اور اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان طلاق کی کوئی بات ہوتی آفاق کا فون بجنے لگا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ لیکن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب جاتے جاتے آفاق نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آفاق نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے آفاق کو آواز لگائی تو باہر مکمل خاموشی تھی۔ آفاق نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ آفاق کی غیر موجودگی سے میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا اور میں ایک دم ہی چکرا کر گر پڑی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ کیونکہ میرا نام مہم ہے اور میرا ایک بڑا بھائی ہے۔ میرے بڑے بھائی کو اپنی ہی کلاس فیلو سے محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا، اور آصف بھائی نے اور مریم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کریں گے۔ میرے ماں باپ اس شادی پر راضی نہیں تھے، کیونکہ ان کی نظر میں مریم اور اس کے گھر والے اچھے لوگ نہیں تھے۔ لیکن محبت پر کس کا زور چلتا ہے۔ بھائی اماں ابا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے ابو نے سارے اعتراضات کو بھلا کر مریم کو اپنی بہو بنا لیا۔ مریم واقعی اچھی بہو ثابت ہوئی تھی، اور اس نے میرے ماں باپ کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ مریم کی وجہ سے ہی آفاق کا ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا
روانہ ہو گیا تھا کیونکہ آفاق مریم کا چھوٹا بھائی تھا۔ میرے ماں باپ آفاق کو آنے سے نہیں روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی تھی کہ میں آفاق کے سامنے نہ جایا کروں۔ میرے ماں باپ کو دل سے اب تک وہ لوگ پسند نہیں تھے۔ بھائی کی شادی کو 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ بھابھی امید سے ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس لیے اماں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوئی تھی اور اتفاقاً اسی وقت آفاق ہمارے گھر چلا آیا۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا۔ میں آفاق کو کس طرح واپس جانے کا کہتی، وہ بھابھی کا بھائی تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا کہ کچھ ہی دیر میں بھابھی لوٹ آئیں گی۔ آفاق نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہی مجھ سے پانی طلب کر لیا اور میں پانی کا گلاس لے کر آفاق کے پاس پہنچی تو وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اسے نظر انداز کر کے ڈرائنگ روم سے باہر نکلوں، اس لیے مجبوراً اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آفاق کی باتیں بہت ہی خوبصورت تھیں، اس کا ہر انداز بہت ہی دلکش تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں اس کی باتوں کے سحر میں کھو سی گئی اور یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی کہ میرے ابا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ اماں اور بھابھی جب لوٹ کر آئیں تو مجھے آفاق کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اماں نے آفاق کے جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے میں بلا کر سختی سے سمجھایا کہ میں آج کے بعد آفاق کے سامنے نہ جاؤں، اور مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اماں اور ابا کو آخر آفاق اور بھابھی سے کیوں خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا، اور نہ ہی گزرے 4 مہینوں میں نے بھابھی سے کوئی برائی دیکھی تھی اور نہ ہی آفاق کے اندر کوئی ایسی بات تھی جس سے مجھے وہ برا محسوس ہوتا۔ اور پھر 2 دن بعد ہی بھابھی نے مجھے آہستہ سے بتایا کہ آفاق مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ آج تک میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں آیا تھا اور آفاق ہی وہ پہلا لڑکا تھا جس نے نہ صرف مجھے پسند کیا تھا بلکہ شادی کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ اماں ابا کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ بھابھی کہنے لگی کہ تم منا کر تو دیکھو، میرے بھائی میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں خوش رکھے گا۔ بھابھی کی اماں باقاعدہ رشتہ لے کر اگلے ہی دن ہمارے گھر چلی آئیں اور ابا سے پہلے بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میرا اور آفاق کا رشتہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی کے انکار نے مجھے غصہ دلا دیا۔ خود وہ محبت سے مریم کو دلہن بنا لائے تھے، لیکن میرا رشتہ آفاق سے کرتے وقت انہیں ان لوگوں میں خامیاں نظر آ رہی تھی۔ مجھے آفاق سے بہت زیادہ محبت تو نہیں تھی، لیکن بھائی کے انداز نے مجھے غصہ دلایا تھا اور اسی لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو آفاق سے ہی کروں گی۔ بھابھی نے بھی میری حمایت کی تو بھائی نے ان پر بھی غصہ کیا، لیکن میں کسی صورت اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے بھائی نے بھابھی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھائی سے اپنی بہن کی شادی کروانے کو تیار ہوں، لیکن اگر کبھی تمہارے بھائی نے اسے کوئی دکھ پہنچایا تو سب سے پہلے میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ بھابھی راضی ہو گئی اور انہوں نے ہی اماں ابا کو بھی اس رشتے کے لیے راضی کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں آفاق کی دلہن بن گئی۔ لیکن میرے ابا اور بھائی نے میرے حق میں ٹھیک ہی سوچا تھا۔ آفاق بالکل ہی میرے قابل نہیں تھا۔ کبھی وہ نوکری پر جاتا تو کبھی نوکری چھوڑ کر بیٹھ جاتا۔ اس کا مزاج پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا، کبھی بے انتہا محبت سے پیش آتا، کبھی اس قدر غصے میں ہوتا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ میں اس رشتے میں بندھ کر پوری طرح پھنس چکی تھی، لیکن کبھی میں نے پلٹنے کے بارے میں نہ سوچا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری وجہ سے بھائی اور بھابھی کا گھر بھی نہ خراب ہو جائے، کیونکہ بھابھی اب بھائی کے بچے کی ماں بھی تھی اور اسی خیال نے مجھے باندھ کر رکھا تھا۔ لیکن سارے ظلم اور سختی ایک طرف اور طلاق کا داغ دوسری طرف تھا اور اسی لیے آفاق کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا، تو میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مگر ایک دفعہ پھر آفاق نے حلالہ کا راستہ نکال کر مجھے روک لیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ راستہ مجھے جہنم تک لے جائے گا۔ آفاق مجھے اور اس فقیر کو کمرے میں چھوڑ کر خود باہر سے دروازہ لگا کر نہ جانے کہاں گیا تھا اور میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب صبح مجھے ہوش آیا تو میری دنیا لٹ چکی تھی، کیونکہ اس فقیر کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میرا بھائی آفاق کے ساتھ میرے سر پر کھڑا تھا۔ آفاق میرے بھائی کے ساتھ مظلومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بہن کا اس فقیر کے ساتھ
ساتھ پہلے ہی دن سے چکر تھا۔ روزانہ یہ فقیر ہمارے دروازے پر چکر کاٹتا اور اکثر تو آپ کی بہن رات کو اسے سونے کے لیے بھی گھر میں بلا لیا کرتی تھی۔ میں نے کبھی اس ڈر سے یہ بات آپ لوگوں کو نہ کہی کہ میری بہن مریم کا گھر خراب نہ ہو جائے، لیکن آپ کی بہن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، اور جب آپ کی بہن کا دل چند لمحوں کی ملاقاتوں سے نہ بھرا تو کل رات آپ کی بہن نے خود اسے رات گزارنے کے لیے بلا لیا۔ اس سے پہلے بھی پتہ نہیں آپ کی بہن کتنی دفعہ یہی حرکت کر چکی ہے، لیکن وہ ہمیشہ مجھے نیند کی دوا ملا کر کھانا کھلاتی، اسی لیے مجھے پتہ نہ چل سکا۔ کل رات میں نے کھانا کھایا اور سونے کا ڈرامہ کیا تو مجھ پر یہ سچ کھل گیا کہ آپ کی بہن تو میری جگہ اس فقیر کے ساتھ رات گزارنے لگی ہے۔ آفاق کی باتوں پر بھائی مجھے نفرت سے گھور رہے تھے اور میں حیرانی سے اپنے شوہر کے اس بدلے ہوئے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی ہی مکاری سے مجھ پر الزام تراشا تھا۔ اس فقیر کے دونوں ہاتھ میرے بھائی نے باندھے ہوئے تھے، وہ بیچارہ تو خود بھی میرے ساتھ ساتھ نیند کی دوائی کھا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آفاق نے ان دونوں کو ہی اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا، لیکن پچھتاوا اسے مجھے طلاق دینے پر نہیں تھا، بلکہ اسے اپنی بہن کے گھر کو بچانا تھا۔ مجھ سے تو آفاق کا دل بھر چکا تھا اور اسی لیے اس نے میری عدت کے بہانے پورا منصوبہ تیار کر کے مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرا دیا۔ آفاق بڑی چالاکی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ چاہیں تو آس پڑوس والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں بھی یہ فقیر سارا دن ہمارے دروازے پر رہتا تھا اور رات ہمارے گھر میں ہی سوتا تھا۔ میں نے گزرے اس 2 سال میں ایک دفعہ بھی اپنے گھر سے آفاق کی کوئی شکایت نہ کی تھی، اسی لیے میرے گھر والوں کو اور خاص کر میرے بھائی کو آفاق سے تو کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن آفاق نے جس طرح میرے خلاف پورا منصوبہ بنایا تھا، بھائی میرے خلاف ہو گئے تھے اور بندھے ہوئے فقیر کو 2-4 لات مارنے کے بعد مجھے یہ کہہ کر چلے گئے کہ آج سے تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آفاق نے اپنا پورا دماغ چلا کر اپنی بہن کا گھر بچا لیا تھا اور مجھے ہمیشہ کے لیے میرے گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ آفاق نے مجھے طلاق بھی اسی لیے دی تھی کیونکہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور اسی بات کو لے کر میری جب ان سے بحث ہوئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور جب میں گھر چھوڑ کر جانے لگی تو آفاق نے صاف کہہ دیا کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں۔ میں بھی بیوقوف تھی جو ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کی باتوں میں آ گئی تھی اور اپنے بھائی کا گھر بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا بیٹھی، اور میرا وہی بھائی پورا سچ جانے بغیر مجھے دھتکار گیا تھا۔ لیکن مجھے اپنے بھائی سے کوئی گلہ نہیں تھا کیونکہ آفاق جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے کا میرا اپنا ہی فیصلہ تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد آفاق نے فقیر کو کھول دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ تمہارا نکاح اس فقیر کے ساتھ کروا دیا ہے، اب تم اس کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں جا کر زندگی گزارو۔ وہ فقیر میری زندگی کا سارا سچ جان چکا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آفاق کے گھر سے باہر لے آیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بہت کچھ تو نہیں، لیکن میں تمہیں عزت کی زندگی دے سکتا ہوں۔ میں آج بھی اسی فقیر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن اب اس نے مانگنے کا کام چھوڑ کر میرے کہنے پر مزدوری کا کام شروع کر دیا ہے۔ وہ مجھے آسائش تو نہ دے سکا، لیکن اس نے جو عزت مجھے دی اس نے ہی میری زندگی میں نئی روشنی بھرتی گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی اور آفاق کے سامنے نہ جاتی یا اپنے بھائی کے سمجھانے پر آفاق سے شادی کا فیصلہ نہ کرتی تو شاید آج میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ آپ لوگ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے کہاں غلطی کی تھی جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ کیا میں نے ایک فقیر کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ لے کر اپنے حق میں ٹھیک کیا؟ اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔